السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں سونی ماہیوال کی کہانی کی۔ سونی ماہیوال کا نام تو آپ نے پہلے سنا ہوگا، لیکن کچھ باتیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس پر کچھ تجزیہ جو آج آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، شاید یہ آپ کے لیے کچھ نئی انفارمیشن ہو۔ بہت سارے لوگ سونی ماہیوال کو جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کتابوں میں آتی ہے، شعروں میں آتی ہے، زبانوں پر اس کا بہت چرچا ہے، اور یہ عشق کی داستان ہے۔ یہ جنم لیتی ہے پنجاب کے ایک شہر ہے گجرات، وہاں سے جنم لیتی ہے جہاں پہ دریائے چناب بہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو گجرات لے چلیں دریائے چناب کے کنارے، اس سے پہلے آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ انفارمیشن دیتے جاتے ہیں۔ کتابوں میں یہ آتا ہے کہ یہ شاہ جہاں کا زمانہ تھا، اور شاہ جہاں کا زمانہ اگر آپ کتابوں میں دیکھیں کہ یہ زمانہ تھا 1628 سے 1658 کا زمانہ۔ یہ 30 سال شاہ جہاں کی حکومت رہی۔ شاہ جہاں 1592 میں پیدا ہوئے تھے اور 1658 میں تخت سے اترنے کے 8 سال کے بعد فوت ہوئے۔ لیکن یہ جو 30 سال کا دورانیہ ہے، کہا جاتا ہے اسی دورانیہ میں یہ سونی ماہیوال کا معاملہ پیش آیا۔ اچھا، سونی کا نام تو سونی تھا، پر ماہیوال کا نام ماہیوال نہیں تھا۔ یہ ماہیوال پنجاب کا رہنے والا بھی نہیں تھا، یہ ہندوستان کا رہنے والا بھی نہیں تھا۔ تو پھر یہ ماہیوال آیا کہاں سے اور کون تھا؟ کہا یہی جاتا ہے کہ ازبکستان کے علاقے بلخ اور بخارا کے درمیان کسی جگہ کا رہنے والا یہ آدمی تھا۔ اچھا، اس کے جو والد صاحب ہیں مرزا علی نام ہے ان کا، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بہت امیر کبیر تاجر تھے، اور اللہ نے انہیں بہت مال و دولت عطا کیا تھا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ بہت دعائیں کیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا۔ اس بیٹے کا نام انہوں نے رکھا مرزا عزت بیگ۔ مرزا عزت بیگ سے ماہیوال تک کا سفر یہ کیسے طے ہوا، اس پر پہلے بات کرتے ہیں۔ مرزا عزت بیگ جوان ہوتے ہیں، بڑے ناز و نیم میں پلتے ہیں۔ ان کے والد صاحب مرزا علی بیگ جو ہے انہیں بڑا چھپا کے سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن جب یہ جوان ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھے تاجر ثابت ہوتے ہیں۔ والد صاحب سے ضد کرتے ہیں مرزا عزت بیگ کہ مجھے ہندوستان کا سفر کرنے دیجئے، میں ہندوستان میں جا کر تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی مشکل سے اجازت ملتی ہے اور ازبکستان سے اٹھ کر دہلی آ جاتے ہیں۔ دہلی والوں کو پتہ چلتا ہے کہ بڑے صاحب ثروت ہیں، مال و دولت والے ہیں، بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، تجارت کرتے ہیں، نفع کماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ چونکہ اب ہم ہندوستان یہاں آ ہی گئے ہیں تو واپسی میں ہم ایک ایسا راستہ لیتے ہیں جو آنے والے راستے سے مختلف ہے، تھوڑی سیاحت بھی ہو جائے گی۔ چلتے ہیں، پڑاؤ کرتے ہیں، چلتے ہیں، پڑاؤ کرتے ہیں، کرتے کرتے دریائے چناب کے کنارے پر ایک دفعہ پڑاؤ کرتے ہیں۔ گجرات کی یہ جگہ ہے، اور یہاں پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت مشہور کمار رہتا ہے، اور یہ کمار جو ہے یہ کلے پوٹری کا کام کرنے والا ہے، اور اس سے مختلف برتن بناتا ہے۔ نام اس کا عبداللہ ہے، اور بڑا مشہور ہے اور بڑا ہنرمند ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی نے اس کی بیٹی سونی کا تذکرہ بھی چھیڑ دیا کہ نام کی سونی نہیں ہے، اللہ نے اسے بڑا حسن و جمال عطا کیا ہے، بڑی سونی کڑی ہے۔ سونی کڑی کی گل سنی تو مرزا بیگ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سونی آخر کتنی سونی ہے، ہم بھی تو پنجاب کی کڑی دیکھیں نا کنی سونی ہے۔ تو پھر پہنچ گئے اگلے دن دکان اور برتن دیکھنے لگ گئے، کبھی ایک برتن دیکھتے کبھی دوسرا دیکھتے، پر سونی نہیں نظر آتی۔ عبداللہ تو نظر آتے ہیں جو سونی کے والد صاحب ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سونی باہر آتی ہے، تو اب جب سونی کو دیکھتے ہیں بیگ صاحب تو وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اب بہانے سے سونی سے مختلف سوالات پوچھتے ہیں، آخر میں کچھ خرید بھی لیتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ بیچنا تو ہوتا نہیں انہوں نے، اگلے دن پھر پہنچ جاتے ہیں
کچھ اور بات چیت ہوتی ہے، سونی سے کچھ اور خریداری کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد اور برتن لے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ کافی عرصے چلتا رہا، بہت سارے برتن جمع ہو گئے۔ اب یہ جو مرزا بیگ صاحب تھے، ان کے دوستوں نے کہا مرزا عزت بیگ اب کتنا عرصہ کتنے برتن جمع کریں، کوئی تو طریقہ ہو ان برتنوں کو گیٹ ریڈ کرنے کا۔ انہوں نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں کہ اس جگہ سے دور تھوڑا سا ہٹ کے ہم بھی ایک برتن بیچنے کی دکان لگا لیتے ہیں، برتن ہم نے مہنگے داموں خریدے تھے، سستے داموں بیچ دیتے ہیں۔ یہ معاملہ کچھ عرصے چلتا رہا، لیکن اب کوئی ذریعہ آمدن تو تھی نہیں، تھوڑی دنوں میں پیسے ختم ہونے شروع ہو گئے۔ دوستوں نے کہا کہ بھئی ہم تو واپس جائیں گے، بلخ کا سفر ہے، بڑی دور جانا ہے، تو بہت سارے چلے گئے، کچھ ایک آدھ دو پیچھے رہ گئے۔ اب یہ یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ تھوڑے دنوں میں وہ جو پیسے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، برتن بھی سارے بک گئے۔ اب کرے تو کیا کریں؟ اب یہ عبداللہ کے پاس پہنچ گئے جو سونی کے ابا تھے، اور کہنے لگے کہ دیکھیں میں آدمی بڑا نفیس ہوں، بہت بڑا تاجر ہوں، لیکن اب موقع کچھ ایسا ہے کہ قرض دار ہو گیا ہوں، پیسے بڑے لوگوں کے میں نے چکانے ہیں، واپسی کا میں راستہ کر نہیں سکتا، میرے پاس اتنے معاملات نہیں ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ مجھے اپنے ہاں نوکر رکھ لیں، میں بھینسوں کی دیکھ بھال کروں گا، ان کی دیکھ ریکھ کروں گا، آپ کا فائدہ بھی ہو جائے گا، مجھے بس کھانے پینے کا بس یہ معاملہ کر دیں اور تو کچھ نہیں چاہیے۔ کہ چاہتا نہیں تھا کہ سونی کو لیے بغیر واپس جائے، دوستوں سے یہی کہہ کے آیا تھا کہ سونی کے بغیر میں واپس نہیں آنا۔ تو بس اس کے بعد یہیں رہنے شروع ہو گئے۔ اب ماہیوال کیسے؟ اب یہ جو ہے بھینسوں کے چرواہے ہوئے، اور بھینسوں کے چرواہے کو پنجابی میں ماہیوال کہتے ہیں کہ بھینس والا۔ تو اب یہ اس طرح ماہیوال ہو گئے، اور عزت بیگ نام تاریخ کے صفوں میں کہیں گم ہو گیا۔ اب ماہیوال وہیں رہتا جہاں سونی رہتی تھی، روز ملاقاتیں ہیں، روز ملنا ہے، اور اب سونی کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہیوال اپنا سارا کچھ چھوڑ کے صرف سونی کے لیے یہاں رکا ہوا ہے۔ اس کے دل میں بھی بڑی قدر و منزلت بڑھ گئی تھی، اور وہ بھی چاہتی تھی کہ ماہیوال کے ساتھ مجھے بھی محبت ہو گئی ہے، اور وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ گئی تھی، اور چاہتی تھی کہ اس سے بیاہ بھی ہو جائے، شادی بھی ہو جائے۔ لیکن اب یہ بات کھلی تو سونی کے جو ابا تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری برادری کا ہے ہی نہیں، ہم تو برادری سے باہر شادی کرتے نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سونی کی کہیں اور بات طے کر دی۔ تو سونی کا بیاہ کہا جاتا ہے، اس کا کوئی دور پرے کا رشتہ دار تھا، ڈام نام تھا اس کا، جلال پور کا رہنے والا تھا، جلال پور جٹا، وہاں پہ ایک قریبی ایک گاؤں ہے رالیالہ، وہاں کا رہنے والا تھا۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ اس کی بات طے کر دی، اور رالیالہ جو گاؤں ہے یہ بالکل چناب کے ساتھ ہی ہے۔ تو اب ماہیوال کو جب پتہ چلا کہ سونی کی شادی ہو گئی ہے اور وہ فنا گاؤں چلی گئی ہے، تو دریا پار اس نے بھی اپنا ڈیرا جما لیا اور دیوداس بنا بیٹھا رہتا تھا۔ اچھا، اب میں آپ کو کہانی میں سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، کیا کہانیاں ہیں، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے ذرا کہانی تو پوری کر لیں۔ تو وہ بیٹھا وہاں اس کا انتظار کرتا رہتا۔ اب سونی کی جس بندے سے شادی ہوئی، ڈام نام تھا اس کا، اب ڈام کو تھی ایک بیماری جس کی وجہ سے وہ عورت کے قریب نہیں آ سکتا تھا، تو سونی کنواری کی کنواری رہی۔ یہ بات سونی نے اپنی دوست سے کہی، اور دوست نے جا کے ماہیوال سے کہی، اور ماہیوال پھر خوش ہوا کہ اب میری سونی تو میری ہے، کسی اور کی نہیں ہوئی۔ تو اب اس نے ایک طریقہ کیا کہ رات کو دریا پار آتا، چپکے سے سونی سے ملتا، اور ساتھ پکا کے ایک مچھلی لاتا، دونوں کھاتے، خوب مزے ہوئے، کئی دن یہی معاملے چلتے رہے۔ پھر ایک دن یہ آ رہا تھا، کسی وجہ سے اسے کچھ چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گیا۔ اب آ تو گیا، تو اس کے بعد سونی نے کہا کہ دیکھ ماہیوال، تو زخمی ہو گیا ہے، بعض لوگوں نے کوئی اور بھی کہانیاں بنائی ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے، تو بڑا زخمی ہو گیا ہے، اب تو دریا پار نہ آ جب تک تجھے صحت نہیں ہو جاتی، اب میں دریا پار آیا کروں گی۔
تو اب رات کو سونی نکلتی، سونی کو تیرنا تو آتا نہیں تھا، تو کیا کیا اس نے، وہ جو گھڑا ہوتا ہے نا مٹی کا گھڑا، اس کو الٹا کر کے ڈال دیتی تو وہ ڈوبتا تو نہیں نا، اس کے سہارے دریا پار کرتی اور مہیوال سے ملتی اور یوں ہی پھر واپس بھی آ جاتی۔ یہی معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن اس کا بھید کھل گیا۔ اس کی جو نند تھی اس نے کہا یہ سونی رات کو جاتی کدھر ہے؟ پیچھا کیا، دیکھا کہ او یہ تو مہیوال سے ملنے جاتی ہے۔ اس نے کہا میں اس کے ساتھ ایک چالاکی کرتی ہوں، اس کو سبق سکھاتی ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ پکے گڑھے کی جگہ کچا گڑھا رکھ دیا۔ تو اب سونی جو ہے اس نے گڑھا اٹھایا اور روز مرہ کے معمول کی طرح رات کو گڑھا ڈالا پانی میں اور خود گڑھے کے سہارے دریا پار کرنے لگی۔ تو گڑھا کچا تھا، گھلنا شروع ہو گیا، گھلا تو گھل کے بالکل ختم ہو گیا اور سونی ڈوبنے لگ گئی۔ تو سونی نے آواز لگائی مہیوال کو، مہیوال بھی کود پڑا کہ میں سونی کو بچاؤں گا۔ اس دن دریا کی لہریں بڑی زور سے ٹھاٹے مار رہی تھیں، لہروں کے بہاؤ کے آگے یہ دونوں ٹک نہ سکے اور دونوں ڈوب کے مر گئے۔ اب چونکہ چناب دریا جا کے بہتا اور گرتا دریائے سندھ میں ہے، تو ان کی لاشیں بہتے بہتے دریائے سندھ میں آ گئیں، اور پھر وہاں پر ایک جگہ شہداد پور نام ہے اس جگہ کا، دریائے یہ سندھ میں، ہمارے ہاں سندھ میں آپ سمجھ لیں ٹنڈو اللہ یار سے تھوڑا نارتھ کر لیں اور ساؤتھ ایسٹ کر لیں نواب شاہ سے، اور یہ قریب پڑتا ہے سانگھڑ کے، یہ جگہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو یہاں جو ہے ان کی لاشیں نکلیں اور پھر انہیں اٹھایا گیا اور دفنایا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ دفنا دیا، بعض نے کہا کہ الگ الگ جگہ مائی سونی کی کہ قبرستان میں اس کی الگ ہے اور ادھر مہیوال کو الگ دفنایا۔ بہرحال کہانی ہے، یہ دونوں جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور پھر لوگوں نے اس دریائے چناب کا نام جو ہے وہ عاشقوں کا دریا رکھ دیا۔ اور پھر کہانیاں تو آپ کو پتہ ہے، کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ان دونوں کی کہانی سونی مہیوال کی۔ بہت ساری چیزیں آپ پہلے سے جانتے ہوں گے، کچھ چیزیں شاید آپ جانتے نہ ہوں، آپ کے علم میں اضافہ ہوا، لیکن اب کچھ اس کے انالیسس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو ماحول ہے اس کے اندر سونی مہیوال والا چکر بڑا عام ہے، اور اس کے لیے عمر کی قید کوئی نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہاں مسئلہ سارا یہ بھی ہے کہ لوگ ٹھڑک کو بھی عشق سمجھ لیتے ہیں، ٹھڑک بھی ہوتی ہے اس کو عشق سمجھ لیتے ہیں، اور ایک ایسی ہوس ہے جو پوری نہیں ہوتی کہ بس ہر کوئی چاہیے، ساری عورتیں انہی کو چاہیے۔ عشق میں اور اس کے اندر ہوس میں فرق نہیں کر پاتے۔ اچھا ویسے بھی یہ جو ساری کہانیاں ہیں نا، عشقیہ کہانیاں ہیں، چاہے دیوداس کی ہو، چاہے سونی مہیوال کی ہو، چاہے ہیر رانجھا کی ہو، یا لیلا مجنوں کی ہو، داستان کے شروع سے آخر تک سوائے گناہوں کے انبار کے اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ تو ایک لمحے کو سوچیں، اگر آپ نے سونی مہیوال کو یا ہیر رانجھا کو یا پھر آپ نے دیوداس کو یا آپ نے لیلا مجنوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کے عاشق مزاج ثابت ہونا چاہتے ہیں، تو دیکھو عشق جو ہے یہ اس طرح کے یہ جتنی عشق مشق کی کہانیاں ہیں نا، یہ سوائے یہ گناہوں کے لمحات کے اور کچھ نہیں ہے، گناہوں کے لمحات کے اور کچھ نہیں ہے۔ جہاں محبت کرنی چاہیے وہ ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، اسلام نے اسی محبت کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے وہ شیطان نے اس کو زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے عمل جو ہے نا، بھیڑے عمل جو ہیں، خراب عمل جو ہیں، وہ اچھے کر کے دکھائے، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ جو جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں، لوگ کہانیاں ہیں، چلی آ رہی ہیں، یہ کوئی زندگی کے رول ماڈلز نہیں ہیں۔ اللہ نے زندگی ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کو ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عشق میں ضائع کر دیا، شوہر گھر میں ہے اور عاشق سے ملنے جا رہی ہے۔ آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ اگر آپ کے گھر کی عزت اس قسم کے معاملے کرے تو آپ کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کو گلیمرائز کیا جائے اور پھر اس کو آئیڈیلائز کیا جائے، یہ گناہ ہے،
کہ ایک شادی شدہ عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے کسی عاشق سے ملنے جا رہی ہے. دس از لوز کیریکٹر. اور وہ بندہ بھی اتنا لوز کیریکٹر کا آدمی ہے کہ ایک عورت کسی اور کی ہو چکی ہے، یہ ابھی تک اسی چکروں میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کہانیوں سے سبق لیں کہ دیکھو گناہ ہوتا ہے، اور کیا موت آئی. اگر یہ بات کا سچائی بھی ہے اس کہانی میں تو یہ کیا موت ہے. ساری رات بیٹھا گناہوں کا انتظار کر رہا ہے. وہ ادھر سے گناہ کے لیے آتی ہے، یہ ادھر سے گناہ کے لیے جاتا ہے. کتنے لمحے گناہوں میں برباد ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی تو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تو مالک ہے یوم الدین کا، لین دین کے دن کا مالک تو ہے. تو اے اللہ میں گناہوں سے بچا. ایک تو اس کا معاملہ یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ دیکھو نا، یہ مرزا عزت بیگ جس کے والد مرزا علی بیگ، کتنی دعاؤں سے مانگا ہوا لڑکا، اور ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار، باپ کو بھول گیا، گھر بار بھول گیا، اللہ نے جو نعمتیں دی تھی سارا کچھ بھول کے ادھر اڑا رہا ہے اپنی دولت کو. کیا خیال ہے اس سے حساب نہیں ہوگا اس دولت کا جو اس نے اڑائی ہے؟ یہ جو تم ایزی لوڈ کرواتے ہو نا مفت میں لڑکیوں کو، کیا خیال ہے اس کا حساب نہیں ہوگا؟ یہ جو چرا کے پیسے ان کے ویلنٹائن کی گفٹ لے کے آتے ہو نا، یا چوریاں ڈکیتیاں مار کے لوگوں کو خوش کرتے ہو، فون چراتے ہو یا کسی کی کوئی قیمتی چیز چراتے ہو، ڈاکے مارتے ہو، غلط کام کرتے ہو، یا حلال طریقے سے بھی پیسے بناتے ہو، جو طریقہ کار ہو، لیکن خرچ کہاں کر رہے ہو؟ مصرف کیا ہے خرچ کا؟ ان ایک چیز کا بھائی حساب دینا ہے. پھر ایک بات یہ بھی دیکھو کہ وہ جا رہی ہے عاشق سے ملنے کے لیے، کمہار کی بیٹی ہے، اسے کچے پکے گڑھے کا فرق نہیں پتہ ہے. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو لگا کہ گڑھیا کچھ ٹھیک نہیں ہے، پر عشق کا بھوت ایسا سوار تھا کہ وہ اپنی تمام تر قابلیت کو چھوڑ کے عشق کے اندھے پن میں گرفتار ہو گئی. تو کیسے اندھا کر دیتا ہے، عقل بھی معوف کر دیتا ہے. انسان الٹے سیدھے فیصلے کرتا ہے، پچھتاتا ہے پھر. اچھا خود تو ڈوبے، اسے بھی لے ڈوبی. خود تو ڈوبے ہیں صنم، ہم کو بھی لے ڈوبے. اسے بھی مار دیا، خود بھی مر گئی. عجیب معاملے ہیں نا. اور دیکھو یہ جو کچے گڑھے ہوتے ہیں نا، ایک اور اس کے اندر معاملہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. کچے گھڑے جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دیا کرتے، کھل جاتے ہیں بھاؤ میں. تو زندگی میں تکیہ اس پہ کرو جو صحیح معنی میں تمہاری مدد کرتا ہے. اور یہ جو دوسرے ہیں نا، یہ جو مخلوق کے اوپر تم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہو، مخلوق کچھ نہیں کرنے والی. خالق پہ بھروسہ کرو، مخلوق پہ نہیں. اور زندگی میں مشکلات پریشانیاں آتی ہیں. سونی کو اللہ نے حسن دیا، پر اس حسن کا اس کا استعمال غلط ہوا. تو اللہ تمہیں کوئی نعمت دے نا تو اس نعمت کا استعمال نہ غلط کرو. جوانی ہے، جوانی کا غلط استعمال نہ کرو. اچھی آواز ہے، اس کا غلط استعمال نہ کرو. پیسہ ہے، اس کا غلط استعمال نہ کرو. حسن و جمال ہے، اس کا غلط استعمال نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. اور دیکھو خاندان کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب گھر سے نکلتے ہو تو اس بات کا خیال رکھا کرو. سرگودا یونیورسٹی کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہم نے منظر عام پر آیا ہوا ہے. ڈرون لے کے جو ویڈیوز فوٹیجز بنائی گئی ہیں، وہ لڑکا لڑکی کی، اور وہ سارا کچھ آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو ان ڈیٹیلز. لیکن آپ خود دیکھیں کہ ماں باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی جب پتہ چلا ہوگا کہ بچوں کو تو ہم کالج یونیورسٹیز پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے نازیبا حرکتیں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بد اخلاقیاں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ رکھے، آمین. سب کی آل اولاد کو محفوظ رکھے. یہی ہوتا ہے جب انسان اپنے گول سے ہٹ جاتا ہے، نصب العین سے ہٹ جاتا ہے. ایک گول دے کے بھیجا گیا نا،
اس گول سے ہٹو گے گناہ ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی گناہ تو مسجدوں میں بھی ہو جاتے ہیں، ہاں کیونکہ وہ اپنے گول سے ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنے نصب العین سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو مسجد میں بیٹھ گیا ہے تو یہ مطلب تھوڑی ہے پارسا ہو گیا ہے۔ مسجد کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، انسان کا کام ہے کہ اپنے نفس کے اوپر ہمیشہ قابو رکھے۔ نفس برباد کر دیتا ہے، لیکن اگر سدھرا ہوا ہو اور مطمئنہ پر ہو تو کامیابی کا راز بھی وہیں پوشیدہ ہے۔ اللہ آسانیاں کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔